کسے کہتے ہیں؟ منافق ساحل اتنا بڑا ملعون ہے، اپنا چہرہ ہی نہیں دکھا رہا کسی کو، کوئی بات نہیں، اپنا منافق کسے کہتے اصلیت. ہیں؟ منافق آپ کے ساتھ پاس بیٹھا ہے نیڈی ڈی پی والا. ٹھیک ہے، لیکن اس کی ڈیفینیشن دینا مجھے پتہ لگے کہ کس طرح سے منافق ہے. ڈیفینیشن کیا منافق کی؟ کڑوی شکل والا. اچھا، جس کی شکل گندی ہو وہ منافق ہوتا ہے. کڑوی شکل ہے اس کی، کڑوی. جس کی شکل کروی ہو وہ منافق ہوتا ہے. یہ نئی شکل کہاں سے آئی بھائی؟ کڑوی شکل، گوری شکل، کالی شکل، اچھی شکل، بری شکل دیکھا تھا ہم نے، پتا تھا. یہ کڑوی شکل کب سے آنا شروع ہو گئی ہے؟ ساحل ابھی دیکھتے ہیں. تو ماجد بھائی کڑوی شکل والا جو ہو وہ منافق ہوتا ہے، رائٹ؟ نہیں، وہ اپنی اصلیت کیوں نہیں بتا رہا کہ میں اس طرح کا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں شراب پیتا ہوں، میں ایکس مسلم عورتوں کے ساتھ رات بھر رنگین راتیں گزارتا ہوں. اپنی اصلیت بتا ہی نہیں رہا وہ. اوکے، تو جو بندہ نان مسلم لڑکیوں کے ساتھ رات بھر رنگینی گزارے وہ منافق ہوتا ہے. نہیں نا، وہ بتائے بھی طرح رات شرابے پیتا ہے، چلے میں زنا پوچھ رہا کرتا ہوں ہے. سر، میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، جو بندہ نان مسلم لڑکیوں کے ساتھ راتیں گزارے وہ منافق ہوتا ہے. مسلمانوں کو قتل بھی کرواتا ہے، بندے رکھے ہوئے ہیں اس نے سر مسلمانوں کو قتل کروانے کے لیے. اوکے، تو سر آپ کے محمد بھی تو ایسے ہی کرتے تھے نا، وہ راتیں گزارتے تھے نا نان مسلم لڑکیوں کے ساتھ. نہیں، وہ ایکس مسلم ربانی کے ساتھ، ایکس مسلم اینجل کے ساتھ. تم نہیں، لوگ وہ غصہ آپ کر نے جاتے ہو. اچھا، آپ کو پتہ ہے اس بات پہ کہ اگر آپ اس طرح کا بلیم اٹھائیں گے تو آپ کے نبی نے کہا کہ آپ کو 4 گواہ دینے ہیں ایسے کہ وہ دیکھیں کہ ساحل کا کیلا جو ہے وہ لڑکی کے پرائیویٹ پارٹ کے اندر ایسے گیا ہو جیسے سرمے دانی کی ڈنڈی سرمے دانی میں گئی ہوتی ہے، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو شریعہ کے مطابق آپ کو سول ہنٹر پڑیں گے. پتہ ہے نا آپ کو اس بات کا؟ اب آپ نے بلیم اٹھایا ہے، اب چونکہ آپ نے بلیم دیا ہے، اور اگر آپ مسلمان ہیں واقعی میں اور منافق نہیں ہیں، اور اگر آپ خود منافق نہیں ہیں، تو اب آپ اس کو ثابت کرنا پڑے گا 4 گواہوں سے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو. اور اگر آپ نہیں ثابت کر سکے تو جا کے اپنی باڈی پہ خود 100 ہنٹر مار دیں، ورنہ اپنے آپ کو منافق کہہ دیں، کیونکہ یہ تو منافقت والی بات کی آپ نے، کیونکہ آپ نے میں اپنی تو آنکھوں سے بھائی دیکھا نہیں، 4 گواہ آپ کے پاس ہیں نہیں، تو یہ تو منافقت والی بات تو آپ کر گئے ہیں بھائی، میں ساحل نے تو نہیں. میں نے تو کھائی ہے، میں جیل بھی گیا ہوں. ساحل جیل گیا، پہلے مجھے یہ بتائیں. نہیں، اس کو میں نے جیل تو جانے کی جیل ضرورت بھی نہیں ہے، کاٹی ہے. جب تک اس کے اوپر کوئی جرم ثابت نہیں ہوگا وہ جیل جا نہیں سکتا. میں نے ثابت 100 آپ نے سے کرنا زیادہ ہے. کھائے دیکھیں، ہیں. اب آپ نے ایک کلیم رکھا ہے، اب آپ کو اس کو ثابت کرنا ہے، ورنہ آپ منافق ہیں بھائی، جہنم کے نچلے درجے میں چلیں گے. نہیں، وہ تم تو اپنی اصلیت بتا دیتے ہو، اپنا اصلی چہرہ دکھاتے ہو تم. پھر بھی مجھے پتا مسیح لیکن برادری جو والے میں نے پھر بھی بات اچھے کی ہوتے ہے ہیں. آپ نے اس کا آنسر نہیں دیا مجھے. تو وہ اپنا اصلی چہرہ، اپنی اصلی میں روپ بھائی وہ دکھا دینا. ہیلو بھائی اچھا لسن، بن کے کیوں آپ رہتا نے ہے تمہاری آپ نے طرح؟ ابھی آپ نے ابھی میری بات کا جواب نہیں دیا. آپ نے جو بلیم لگایا ہے اس بلیم سے آپ جھوٹے ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ یار آپ نے نہ بھائی اپنی آنکھوں سے دیکھا میری بات نہ سنو، آپ نے میری کیا. اب بات آپ سنو. مجھے اس کا ثبوت دے دیں نا سر. تم بھی بھائی اچھے اخلاق والے ہو، اچھے خاندان سے تعلق رکھتے ہو. وہ اپنا اصلی آگے پچھواڑا لگا ہوا ہے، سیدھی طرح گالیاں دینے پہ اتر آیا کرے نا. گالیاں کیوں نہیں سر دیتا پھر دیکھیں، وہ؟ بات سنیں. آپ کے نبی میں بھی چھپی چھپی گالیاں دی تھی نا، وہ نبی کی عمل کو پورا کر رہا ہے. نہیں، آپ اپنے سبسکرائبر بنانے کے لیے چینل پہ آ جاتے ہیں، اس کا ساتھ تو دیتی ہیں غلط انسان کا. وہ غلط ہے، 100% غلط ہے. تو یار کوئی وہ بات ایک نہیں نا. غلط انسان ہے. سر وہ محمد سے بہت اچھا ہے نا. تو میں نے جب محمد کو چھوڑا تو کچھ محمد سے ملتا جلتا بندہ ہی پکڑنا تھا نا میں نے. اچھا، وہ یہ ملتا ہے. اس کی شکل دیکھو، شکل منہ اس کا میں پھولا کہتا ہوں ہوا جی، ہے. واللہ حبیبی ہمارے پیارے نبی آقا دو جہاں سرور کائنات سے بہت اچھی شکل ہے ان کی. اس کے منہ کا 10 کلو وزن اس کے منہ کا ہی ہوگا، میں اندازن بتا سکتا ہوں. سر 10 جی اب کلو میں وہی وزن بتا رہا ہوں سر، ہمارے نبی کے منہ کا بھی 11 کلو وزن تو کہیں بھی نہیں گیا. 150 کلو اس کے انسان کا وزن ہے. 150 کلو. 150 کلو نہیں یار، 150 کلو وزن. چلو یار ٹھیک ہے، آپ کہتے تو مان لیتا ہوں یار. پھر تو آپ کو مزید ڈرنا چاہیے سر. اگر آپ کے پاس سے بھی گزر گئے تو ہوا سے آپ نے اڑ کے پھڑک کے مر جانا. نہیں، 7 فٹ اس کا قد ہے. عقل اس کو ہے نہیں. کیا مجھے مجید کہتا ہے، نام اس کو صحیح لینا نہیں آتا. میرے 2 دانت بھی نہیں ٹوٹے ہوئے ایڈم.
اچھا تو لیکن ساحل صاحب 7 فٹ آپ کا قد ہے, 150 کلو آپ کا وزن ہے, اور 2 دانت بھی ٹوٹے ہوئے, اور 10 کلو کا آپ کا چہرہ ہے صرف. تو بھائی اگر اتنا سارا کچھ آپ کو پتا ہے, تو جو ان کی تھیلی ہے اس کا وزن کتنا ہے یہ بھی بتا دیں. مجھے آپ کا بھی پتا, آپ کے جو آپ جہاں بیٹھے ہو آپ کی پیچھے والی دیوار کا کلر گرین کلر کی دیوار ہے. الحمدللہ میں نے اسپیشل گرین کیا تھا, اس کے اوپر کلمہ طیبہ بھی لکھا ہوا ہے, رائٹ. نہیں, تم اپنے یسو کا کلمہ لکھو نا, تم کیوں لکھ رہے ہو؟ تم منافق بن رہے ہو. کیونکہ تمہارا مجھے یسو تم سے ناراض ہو جائے گا نا. جب میں نے کلمہ لکھا, میں نے سر گرین کلر کی دیوار سے کلمہ لکھا ہوگا میں نے. نہیں, یہ ایک مسیح تھا, وہ راستے میں اس کو بندے مولویوں نے پکڑ لیا. وہ اس نے کہا پستول رکھی, اس نے کہا کہ ہمارے نبی کا کلمہ پڑھو. اس نے کہا نا جاؤ جو کر لو, میں اپنے یسوع کا کلمہ پڑھوں گا. اس نے گولی کھا لی بازو کے اوپر, لیکن اس نے یہ نہیں کہا. لیکن تم تو مسیح ہو کے بغیرتی کر رہے ہو نا پھر. لیکن ماجد اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام اگر یہی مسلمان ہوتا, اس کے اوپر بندوق رکھی جاتی, تو قرآن کہتا ہے نا کہ اگر تمہاری جان پہ لالا آیا ہو, تم محمد کو گالی بھی نکال سکتے ہو, رائٹ. تو اس کا مطلب ہے کہ ہر مسلمان بائی ڈیفالٹ منافق ہوتا ہے, اور ہر مسیحی بائی ڈیفالٹ سچ ہی بولے گا, چاہے کچھ بھی ہو جائے, چاہے جان بھی اس کی کٹ جائے, رائٹ. تو تم نے اس دن کلمہ پڑھا, تم یہ نہیں کہہ سکتے میں اپنے یسوع کا کلمہ پڑھوں گا؟ لیکن تم پھر بات ایمان. جو میں نے بات کی ہے, آپ نے وہ سنی ہے میں نے کیا کہا ابھی؟ میں وہاں پہ بھی ہاں میں جاتا ہوں, نے لیکن سنی ہے. آپ ہر اسٹیٹمنٹ کے بعد بات بدل دیتے ہیں نا. تو اس کا مطلب ہے کہ بائی ڈیفالٹ ہر مسلمان جو ہے وہ منافق ہوا نا. نہیں سر, وہ منافق کیوں کر رہا ہے؟ اپنا اصلی چہرہ دکھا دے لوگوں نہیں, کو. اصلی چہرے کی بات نہیں ہو رہی. منافقت مختلف طرح کی ہوتی ہے نا, چہروں کی منافقت بھی ہوتی ہے اور باتوں کی منافقت بھی ہوتی ہے. تو اگر پستول رکھی جائے آپ کے کندھے کے اوپر, آپ کے سر کے اوپر, اور آپ کو کہا جائے کہ کلمہ پڑھ دیں یسوع کا, تو آپ پڑھ بھی سکتے ہیں, کیونکہ قرآن آپ کو اس چیز کی اجازت دیتا ہے. قرآن چیپٹر نمبر 3 آپ کو اجازت دیتا ہے کہ اگر موت پر آ جائے, موت بند پڑا ہے آپ کے اوپر, تو آپ محمد کو, ایک بندے نے ایون محمد کو گالی دی تھی, رائٹ, کہ محمد کو برا بھلا کہہ دیا تھا, ٹھیک ہے. تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ کیا کون سا مسلمان جو ہے وہ منافق نہیں ہے, کیونکہ وہ کبھی بھی پستول کی نالی کے آگے سے آ کے اپنا کلمہ بدل سکتا ہے. کس نے بدلا آج تک؟ سر آپ کے لوگوں نے کیا, میں تو نہیں آپ بولوں گا. میں اگر آپ کو دکھاؤں کہ آپ کے صحابہ اکرام نے بدلا, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اور محمد نے کہا تھا نیکسٹ ٹائم اگر تم مجھے گالیاں بھی دے دو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیا کریں گے آپ؟ تو وہ کوئی وہ صحابی جو سا ہے وہ کوئی ساحل جیسا ہوگا. نہیں نہیں, ساحل جیسا نہیں. اس کو نبی کے ساتھ نبی نے اس کو اجازت دی کہ اگر دوبارہ بھی تمہیں یہ والا مسئلہ ہو تو تم مجھے جھٹلا سکتے ہو, گالی بھی نکال سکتے ہو. اب مجھے بتائیں کہ نبی سچے ہیں یا آپ سچے ہیں؟ نہیں, تم نے اس دن کلمہ پڑھا, تم نے اپنے مذہب کے ساتھ ایمانداری نہیں کی. نہیں, میں نے مذہب کی بات ہی نہیں کی تھی اس وقت. نہیں, دیکھیں پہلے بتا. ہر چیز مذہب کے اوپر نہیں نہ ہوتی, کچھ چیزیں جنیرک بھی ہوتی ہیں. اب میں اگر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میرا دین آدم سیکری ایکسیپٹ کر لیں, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ نہیں, تم پھر تو سچے مسیح نہیں ہو نا, تم کیوں؟ جھوٹے مسیح ہو. آپ کو کس نے کہا ہے کہ اس کا مطلب ہے جھوٹا مسیح ہونا؟ دیکھیں, مسیحت ایک دین تو ہے نہیں, آپ کو بھی پتا ہونا چاہیے, مجھے بھی پتا ہے, ساری دنیا کو بھی پتا ہے. وہ دین تو ہے نہیں, وہ تو ایک ریلیشن شپ ہے. میرا ریلیشن شپ میرے خدا کے ساتھ کیا ہے؟ اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اینی باڈی ایلس. اس کا کسی اور سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ میرا رشتہ ہے. ٹھیک ہے, آپ کے جو باپ ہیں اور آپ کی جو والدہ ہیں, وہ میرے باپ اور میری والدہ تو نہیں ہے نا. میں نے پہلے بھی سمجھایا تھا میرے ماں باپ تک نہ پہنچو, میں نے سب کو سمجھا دیا تھا, تم لوگ پھر میرے ماں باپ تک پہنچ رہے ہو. میں نے آپ کے باپ اور آپ کی والدہ کو کوئی گالی دی ہے؟ میں نے کہا جو نہیں, تم آپ لوگ کے والدین ہیں وہ میرے تو نہیں ہے نا, اور جو میرے ہیں وہ آپ کے تو نہیں ہے نا. نہیں, وہ میرے ماں باپ ہی ہیں, تمہارے ماں باپ ایگزیکٹلی. تمہارے ماں سو باپ میرا ہیں. جو ہیونلی فادر ہے وہ میرا ہے, تو میرا اس کے ساتھ رشتہ ہے وہ. تو لہذا رشتہ ہونا اور میری فالوئنگ کرنا از ٹو ڈفرنٹ تھنگس. آپ میرے ساتھ میرا کلمہ پڑھ سکتے ہیں, اس سے کوئی میں آپ کو دین تو نہیں دے رہا نا. اچھا, تم اپنا کلمہ سناؤ. لا الہ پڑھو. نہیں, تم سناؤ نا, میں تو اپنے نہیں نبی میرے کا پیچھے کلمہ پیچھے پڑھو, پڑھوں گا. میرے پیچھے پیچھے پڑھو, دل سے نہ مانو, اوپر سے پڑھ لو. نہیں, تم پڑھو نا. چلو پھر اگر نہیں پڑھنا تو کوئی مسئلہ نہیں.
پھر آپ سے اس ٹاپک پہ بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. لیکن مجھے بتائیں کہ ہر مسلمان منافق کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ قرآن چیپٹر نمبر 3 کی آیت نمبر 28 کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہوا ہے کہ اگر تمہارے اوپر جان کا خطرہ آئے تو تم ہر قسم کی ترک کر سکتے ہو. مومنوں کو چاہیے کہ مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بنائے، اور جو ایسا کرے گا اس کا کچھ نہیں اللہ کے ہاں، مگر اس طریقے سے کہ تم ان کے شر سے بچاؤ کی صورت پیدا کرو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے، ایک شخص ہے، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں اس میں آتا ہے جو سب ایمان کے بعد اللہ سے کفر کرے سوائے ان مسلمانوں کے جن پہ زبردستی کی جائے. جو شخص اپنے ایمان کے بعد اللہ سے کفر کرے سوائے ان مسلمانوں کے جن پر زبردستی کی جائے مگر ان کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو، تو بھائی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ ہاؤ از دس پاسبل کہ آپ پھر بھی اس چیز کو مان رہے ہیں جو کہ آپ کو بیس آئیڈیالوجی آپ کو سکھاتی ہے کہ آپ جھوٹ بولیں، منافقت ظاہر کریں دنیا کے سامنے، دوستی رکھیں آپ کافروں کے ساتھ لیکن بس صرف دکھاوے کے لیے. تو کافر ہمارا اچھا کیا کر سکتا ہے؟ کافر تو مسلمان کی جان کا دشمن ہے. تو کافر کس نے آپ کو کہا کہ کافر آپ کی جان کا دشمن ہوتا ہے؟ نہیں، ساحل نے کتنے بندے مروائے، ہندوستان میں کتنے مسلمان مروا چلیں آپ دیے. ایسا کریں کہ مجھے ایک بندے کا ریفرنس دے دیں جس کو ساحل نے مروایا ہو، ورنہ پھر آپ نے ایک جھوٹ بول دیا. دیکھیں آپ یہاں پہ بیٹھ کے کچھ بھی بولتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کے پاس کسی چیز کا جواز نہیں ہے. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ آپ جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں، کیونکہ آپ کو قرآن سکھاتا ہے کہ جھوٹ بولو. نہیں ورنہ نا اگر آپ کے پاس ایک بھی ریفرنس ہوتا تو آپ وہ دکھاتے، ورنہ آپ جھوٹ پہ جھوٹ بولتے جا رہے ہیں. کیوں جھوٹ بولتے ہیں اتنا؟ کیا ملے گا آپ کو اتنا جھوٹ بول کے؟ اللہ کیا سچا ثابت ہو جائے گا اس طریقے سے؟ پیسہ انسان کو سب کچھ کروا سکتا ہے. ساحل کو اگر کوئی بھائی 10 میں لاکھ نے روپے دے دے، کروا سکتا ہے یا نہیں کروا سکتا، اٹس ٹو سیپریٹ تھنگس. بات یہ ہے کہ کیا کہ نہیں کیا. اگر پیسہ انسان کو سب کچھ کروا سکتا ہے تو محمد کے پاس بھی بہت پیسہ آ گیا تھا، 20% ہر وار کا لیا، 49 وارز کی، بچیاں لیں، سب کچھ کیا. تو محمد نے بھی پیسے کے لیے سارا کچھ کیا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سپر چیٹ کس نے دیا پہلے یہ بتاؤ؟ حضرت محمد کو سپر چیٹ کی ضرورت نہیں تھی، وہ لوگوں کا لوٹ کا مار لیتا تھا. آپ کو پتا ہے قرآن کے اندر ایک سورت بھی ہے، اس کا نام ہے لوٹ کا مار. نہیں حضرت، جو سوال میں نے کیا بندے کا اگلے بندے کا میں نے بھی وہی سوال ہے کہا نا یہ تو. سر، محمد کو سپر چیٹ کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ لوٹتا تھا. دیکھیں بدر سے پہلے 4 جنگیں لڑی اس نے، وہ جنگیں کیا تھیں؟ لوٹنے کی. جو سورہ تو انفال ہے وہ کیا ہے؟ لوٹ مار کا مال. کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اچھا کائنات کی ہر چیز نبی سارے کی ہے تو لہٰذا وہ کوئی بھی چیز لوٹ سکتا ہے، رائٹ؟ کیونکہ وہ لوٹ، اسی کے لیے ہے. اس میں لوٹ کیا ہو گیا؟ بہترین. اگر آپ مجھے قرآن کی ایک آیت دکھا دینا کہ کائنات کی ہر چیز محمد کے لیے تو میں یہ بات آپ کی مان لوں گا. تو ہماری جان بھی تو ان کی ہے نا. تو اپنی جان دو نا، دوسروں کی کیوں لیتے ہو؟ اپنی جان اور اپنا مال دو نا، کافروں کا کیوں لیتے ہو؟ نہیں، بھائی تو ساحل نے تیری کس بیوی اور بہن بھی پھر رسول اللہ کی ہے. ہاں یہ بھی ہے کیونکہ وہ ہے، اور نہیں سہل ہے. قرطبی لکھتے ہیں اپنی تفسیر کے اندر ان کی 16 privileges آف محمد. میں نے کئی دفعہ انگلش کے اندر بھی کیا ہوا ہے اور اردو میں بھی ایک آدھ دفعہ میں نے چلایا تھا بہت عرصہ پہلے. 16 privileges میں سے ایک privilege یہ ہے محمد کو کہ اگر کسی مسلمان کی بیوی کی طرف نظر اٹھا کے دیکھے، اسے پسند آ جائے، تو اس مسلمان کے لیے فرض ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے تاکہ محمد اسے شادی کرے. کیوں بھائی؟ سچ بول رہا ہوں جھوٹ بول رہا ہوں؟ ثبوت دو نا. تم ایسے تو بندہ بولتا رہے گا نا، ثبوت کے ساتھ کھوٹ. سر آپ مجھے بتائیں، کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ میں نے کوئی چیز بولی ہو اور میں نے وہ دکھایا نہ ہو؟ نہیں، انسان ثبوت بھی دے نا. اب آپ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، آپ کس حد تک بھی جا سکتے ہیں. میں وہی تو کہہ رہا ہوں سپر میرے پیارے چیٹس کے بھائی. لیے کوئی بات نہیں سر، سپر چیٹ یہاں پہ مجھے تو ملتی نہیں ہے، تو ساحل کی ہوتی ہے. مجھے تو تو ساحل کا جیسے 1 روپے کے سپر چیٹ بھی آتے ہیں. آدھا حساب کو بھی تو ملتا ہے نا ساحل کا. سر آدھا حصہ چھوڑیں، اگر 1 روپیہ بھی کبھی ساحل کے سپر چیٹ میں لے لوں ان سے، تو پھر میرا ان کے ساتھ کام کرنے کا پرپس ہی نہیں رہتا. یہی تو نہیں بات ہے کھاؤ ہماری. نا. تو تم کہو نا مجھے یسوع کی قسم لگے. سر ایک تو پہلی بات کہ یسوع کی قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے مجھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ بائبل منع کرتی ہے کہ قسم نہیں کھاتے. خدا کی قسم نہیں کھانی چاہیے، بیکاز اگر کوئی بندہ تمہاری بات کو سن کے مان نہیں رہا تو قسم کھا بھی لوگے تو وہ نہیں مانے گا. دس از دا تو تم ریالٹی.
ٹھیک ہے, تم آپ بائبل نے کو مان چیپٹر نمبر 33 کی آیت نمبر 50 پڑھی ہے؟ تم بائبل کو مانتے ہی نہیں ہو نا, تم تو سر نہیں مانتے بائبل میں کو. مانوں یا نہ مانوں اس کو آپ چھوڑ دیں. اب آپ مجھے بتائیں, آپ نے چیپٹر نمبر 33 کی آیت نمبر 50 پڑھی ہے؟ تم دکھاؤ نا نا, میں نے تو ابھی تک ترجمے میں نہیں پڑھی. پوچھ رہا ہوں سر, آپ نے پڑھی ہے؟ نہیں, آپ مجھے کمنٹس میں کیا کیا گالیاں دی جا رہی ہیں, آپ خود پڑھ سکتے ہیں. سر وہ جو ایک گالیاں دے رہے عورت ہیں اچھا ذات کر رہے ہیں. سر دیکھیں, جو گالیاں دے رہے ہیں وہ بالکل اچھا. عورت ذات سر ہو کے اسلام میں سر کون عورت ذات اتنی گالی سر دیتی ہے؟ جو گالیاں دے رہے ہیں وہ اچھا کر رہے ہیں, کیونکہ جو آپ نے بات ابھی پیچھے کی تھی اس پہ گالیاں ہی بنتی تھی. میں نے آپ کو نہیں دی کیونکہ میں آپ سے اچھے طریقے سے بات کر رہا تھا, تو میں آپ کو نہیں دے سکا. کسی نے دی ہے تو اس نے اچھا کیا. یہ دیکھیے سر کیا کہہ رہے ہیں, کرا جمہور کیا ہے, یہ جمہور کا کرا کیا کہتا ہے کہ اگر محمد کی نظر پڑ جائے کسی عورت کے اوپر اور وہ کسی کی بیوی ہو تو اٹ از کلیئر کہ اس کو چھوڑ دینا ہے اور دوسری سے شادی کر لینی چاہیے. یہ دیکھیں جس طرح یہ زینب کے ساتھ ہوئی تھا. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ محمد کی یہ 10 بلکہ اس کو اردو میں کھولنے کی کوشش کرتا ہوں. 33-50 اردو میں شاید انہوں نے لکھی ہوں. ایک سیکنڈ, شاید اگر اردو میں لکھی ہوئی ہے تو آپ کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا. میں اردو میں دیکھتا ہوں, شاید اردو میں یہ ساری مجھے پریویلیجز اردو میں مل جائیں. رکے میں کھولتا ہوں, ایک سیکنڈ. ایک سیکنڈ. نہیں, وہ عورت ذات ہو کے گالیاں دے رہی ہے, اسلام میں کون دیتا ہے پھر؟ اسلام تو 1000% ہمارے لیے پیارا ہے نا. اسلام کی اجازت ہی نہیں ہے عورت کو. اور تم حامی بڑھ رہے ہو, تم کہہ رہے یہ عورت ٹھیک کر رہی ہے, یہ مجھے گالی دے کے یہ عورت ٹھیک کر رہی ہے. واہ, تمہیں مان گیا تم پہ نا. تمہارے جیسے اس دنیا میں انسان رہے نا تو کوئی یہ بات نہیں سر, دنیا کوئی بہت مسئلہ نہیں جلدی ختم ہوئے گا. سر, کوئی مسئلہ نہیں سر. میرے جیسے انسان اس دنیا میں رہنے دیں, اس کی وجہ سے بہت سارا کچھ اچھا ہو رہا ہے. آپ چھوڑیں اس بات کو. اچھا یہ ہو رہا ہے کہ کسی یہ غیر مرم کو کوئی غیر مرم عورت گالی نکال رہی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں یہ اس نے ٹھیک کیا. واہ, مان گئے تم کنجروں کو. یہ دیکھیں سر, یہ آپ کے سامنے جو لکھی ہوئی ہے بات, ٹھیک ہے, الاشرا 10ویں پریولیج, یہ کیا ہے کہ اگر محمد کی بسر پڑ جائے کسی عورت کے اوپر علی امرا واجب علی زوجہا کے طلاق کہا, تو واجب ہو جاتا ہے اس کے زوج پہ, اس کے خاوند پہ, کہ وہ اس لڑکی کو طلاق دے دے. وحل لہ نکاح, تاکہ محمد اس سے نکاح کر لے. اس کو ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں انگریزی میں. ٹرانسلیٹ فل پیج. اوکے, لیٹس سی اس کا کیا بنے گا. TNTH 10th. دیکھیں, if he sees a woman, اگر وہ ایک عورت کو دیکھے, her husband must divorce her, تو اس کا ہسبینڈ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسے ڈیورس کرے. And it is permissible for him to marry her, تاکہ محمد اس کے ساتھ شادی کر سکے. سر مجھے بتائیں, ایسا کیوں ہے کہ محمد نے اگر کسی عورت کو دیکھ لیا ہے تو اب ضروری ہو گیا ہے کہ اس کا خاوند اس کے لیے اس کو طلاق کر دے تاکہ وہ خاوند اس سے شادی کر لے. شیم 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 اس کو چپ کروا لو, یہ میری شیم ہی نجائز اولاد ہے. یہ میری شیم ہی میں نے کہا نجائز تھا اولاد ہے, سر, چپ دیکھیں میں کرو. نے کیا کہا تھا, آپ اگر گالی دیں گے نا تو پھر میں محمد کے نجائز اولاد یہاں پہ ثابت کرنا شروع کر دوں گا, پھر غلط ہو جائے گی نا بات. جو آپ کو دکھایا اس کو دیکھیں لے, بلکہ مجھے اردو میں بھی مل گئی ہے, یہ لیں پکڑیں. میں مطلب جس وقت رب چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا, یہ دیکھیے, یہ اردو میں دیکھ لیں, پیور اردو میں. آپ پاکستان سے ہیں, اب دیکھیں یہ اردو میں ٹرانسلیشن میں نے تو نہیں کی, آپ لوگوں نے کی ہوئی, آپ کے اسکالرز نے کی ہوئی ہے. یہ دیکھیے میں زوم کر رہا ہوں اب یہاں پہ تاکہ کھلے طریقے سے پڑھا جا سکے. جب آپ کی نظر کسی عورت پر پڑ جائے
اس عورت کے خاوند پر طلاق دینا واجب ہو جاتا ہے اور آپ کے لیے نکاح کرنا حلال ہو جاتا ہے. جی سر. یہ سر یہ کیا پرویلیج ہے آپ کے محمد صاحب کی؟ تو وہ عورت کتنی خوش نصیب ہے, کتنا اس کا مقام ہے, کتنا جی سر. کتنا ان کا مرتبہ ہے. جی سر. جو عورت ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں جا رہی ہے, جی سر. اس سے زیادہ خوش نصیب کون ہو سکتا ہے؟ لیکن سر اب یہ دیکھیں نا, آپ کتنے بد نصیب ہو گئے کہ آپ کی عورت ہے, اس پہ محمد نے نظر ڈالی. اب آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ اپنی بیوی کو طلاق دے دیں, چاہے آپ اسے جتنا مرضی پیار کرتے ہیں, چاہے اس کی کوکھ میں آپ کا بچہ ہے, یا چاہے اس نے ایک بچہ جان دیا ہوا ہے آپ کے لیے. اب آپ کو اسے طلاق دینی تاکہ محمد سے ڈنگی ڈنگی فرمائیں, یا چلے جب سیکس فرمائیں, یا سیکس سے مبارکہ فرمائیں, یا جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں, جو بھی ورڈ آپ یوز کرنا چاہتے ہیں. اب کیسا لگے گا کہ آپ کی بیوی, اب جس کے ساتھ آپ تھے, پیار سے شادی کیا تھا, 2-3 سال آپ کے ساتھ رہی ہے, اب ایک دوسرے بندے کی نظر پڑ گئی اور آپ کو طلاق دینی پڑ گئی ہے کہ تاکہ دوسرا شخص اب اس کے ساتھ بستر پہ سوئے. ہاؤ ول یو فیل؟ نہیں, وہ تو نورانی مخلوق ہے نا. آقا کریم جب نہیں, نور بات اندر تھا نا, آقا اوپر تو ماس بوٹی ہے نا, اوپر تو ماس بوٹی ہے نا. دیکھیں ان کے دانت بھی ٹوٹے تھے نا, خون بھی نکلا تھا نا, تو خون نکلنے سے پہلے فرشتوں نے آگے پکڑا تھا نا تاکہ زمین پہ نہ گرے, اور پھر کچھ لوگوں نے بھی اپنے خون ان کے ہاتھ رکھ دیا تھا نیچے. تو نور تو اندر تھا نا, اوپر تو ماس بوٹی تھی. اب وہ جو ماس بوٹی ہے آپ کی بیوی کی سوراخ کے اندر جا رہی ہے, کیسا لگے گا آپ کو, کیسا فیل ہوگا آپ کو؟ جب بات میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ جائے تو کوئی رشتہ نہیں ہے. پھر کوئی رشتہ کسی نہیں سے میرا کوئی رشتہ نہیں ہے. بہترین بہترین بہترین. تو اس کا مطلب ہے, چاہے اگر تمہاری سخی بہن بھی میری بیوی ہو, میں اس کو بھی نہیں, کوئی پھر میرا رشتہ میری نہیں ہے. سکی بہن جو ہے نا بیوی نہیں بن سکتی آپ کی, کیونکہ وہ آپ سے بغیر تو کبھی بیوی نہیں بنے گی. یہ تو ایک بڑی سمپل سی بات ہے نا. لائک ایک ہسبینڈ سلیکٹ کرنے کے لیے کچھ چیز ہوتی ہے, اس کا ایک چیز ہوتی ہے, اس کا نام ہوتا ہے غیرت. کہ چاہے انسان کے پاس ایجوکیشن نہ ہو, اس کے پاس شکل و صورت نہ ہو, اس کے پاس ایسا نہ ہو, ایٹ لیسٹ غیرت ہونی چاہیے. تو جو آپ کی غیرت ہے وہ مر چکی ہوئی ہے. تو آپ کے ساتھ تو میرا خیال ہے کہ گلی کی کتی کو بھی شادی نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ آپ کی غیرت مر گئی ہوئی ہے. تیری ماں نو لن کتی دیا بچہ, تیری میں وہ بیوی تو نو سر پریگننٹ محمد کی ماں کرا. کو لن ہے سر, وہ تو محمد کی ماں کو لن گیا تھا, اچھا سا گیا تھا, اندر تک گیا تھا, اور 10 لوگوں کا گیا تھا پروبیبلی, تو محمد ہوا تھا, کیونکہ 4 سال پہلے محمد کے والد صاحب کی وفات ہو گئی ہوئی تھی. تو ساحل صاحب یہ سر حالت ہے سر. ختم ہو گیا. بہرحال ماجد صاحب مزہ آیا آپ سے بات کر کے, نیکسٹ ٹائم آئیے گا. یار لیکن ہمارے ایڈیٹر صاحب اگر دیکھ رہے ہیں تو یہ جو ایڈم صاحب نے ابھی حوالہ بتایا ہے, تو اس کا شارٹ بنا کے ضرور آپ ڈالیے گا, پوسٹ کریے گا کہ حضرت محمد صاحب کے لیے کیا کیا اسپیشل پروویژن تھا. یعنی آج بھی اگر محمد صاحب زندہ ہوتے اور کوئی مومن حضرات جو ہے, مومن حضرت, ان کی بیوی پہ اگر نظر آ جاتی رسول اللہ کی, تو اس شخص کے لیے لازم تھا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے, تاکہ رسول جی اللہ سر. کے لیے وہ حلال ہو جائے.